بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 171 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم افعال مقاربہ کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال المقاربة ما وضع لدنو الخبر رجاء او حصولا او اخذا فيه، فالاول عسى وهو غير متصرف، تقول عسى زيد أن يخرج، وعسى أن يخرج زيد، وقد يحذف أن. والثاني كاد، تقول كاد زيد يجيء، وقد تدخل أن. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ افعال المقاربة ما وضع لدنو الخبر رجاء او حصولا او اخذا فيه۔ افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو امید یا حصول یا شروع کرنے کے اعتبار سے خبر کے قریب ہونے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ فالاول عسى، پہلی قسم عسى ہے، وهو غیر متصرف، وہ غیر متصرف ہے۔ تقول عسى زید ان یخرج، آپ کہیں گے عسى زید ان یخرج، عسى ان یخرج زید، امید ہے کہ زید نکلے۔ وقد یحذف ان، اور کبھی ان کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ والثانی، اور دوسری قسم قعدہ ہے۔ تقول قعد زید یجوع، آپ کہیں گے قعد زید، قریب ہے کہ زید آئے۔ وقد تدخل ان، کبھی اس کی خبر پر ان داخل ہو جاتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ایک بات تو افعال مقاربہ کی تعریف اور عسى کی اقسام اور قعدہ کی تعریف اور قعدہ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ افعال مقاربہ، مقاربہ باب مفاعلہ سے مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے مقاربہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ قاربہ یقارب مقاربتاً سے ہے۔ اس کا معنی ہے قریب کرنے والی۔ اور اصطلاح میں افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جنہیں اس بات کے لیے وضع کیا گیا ہو یا وہ یہ بتانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں کہ خبر اپنے فاعل کے لیے جلد ثابت کرنے والی ہے۔ پھر جلد ثابت کرنے کے لیے علماء نحو میں 3 صورتیں لکھی ہیں۔ یا آپ اس کو آسانی کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، افعال مقاربہ کی استعمال کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی صورت ہے یا پہلی قسم ہے رجاءً، یعنی خبر کو جلد ثابت کرنے کی صرف امید ہو۔ یا پہلی قسم ان میں سے وہ افعال ہیں جو امید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ فاعل کے لیے خبر کے حاصل ہونے کی امید ہے، جیسے کہ عسى ہے۔ عسى فعل غیر متصرف ہے۔ فعل غیر متصرف کا معنی یہ ہے کہ وہ افعال جن کی ماضی کے علاوہ کوئی گردانیں نہ آتی ہوں، یا ماضی مضارع امر تینوں گردانیں نہ آتی ہوں۔ عسى کے صرف ماضی گردان آتی ہیں، ماضی کے علاوہ
کوئی دوسرا فعل اس سے استعمال نہیں ہوتا۔ او حصولاً دوسری قسم یہ ہے کہ فاعل کے لیے خبر کے حصول کی صرف امید نہیں بلکہ پکا یقین ہوتا ہے، اور یقین کامل ہوتا ہے کہ خبر حاصل ہو چکی ہے، اور خبر کا حصول فاعل کے لیے انتہائی قریب ہوتا ہے اور یہ صرف قاعدہ میں ہوگا۔ تو گویا اب قاعدہ اور عصا میں فرق رہا کہ عصا امید کے لیے صرف آتا ہے، قاعدہ یقین کے لیے آتا ہے، جیسے کہ قاعدہ زید ان یخرج او اخذا فیہ۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی وجہ اس لیے ہو کہ وہ یہ بتا دے کہ میرے فاعل نے حصول خبر کو یقینی طور پر شروع کر لیا ہے، جس طفق زید یخرج، یعنی زید نکلنے لگا ہے۔ یہاں طفق فعل مقارب نے یہ بتایا کہ میرے فاعل یعنی زید نے خروج کا عمل شروع کر لیا ہے۔ طفقہ کے علاوہ بھی افعال اور بھی بہت سے افعال ہیں جو اسی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے انشأ، علق، اخذ، بدأ، جعل، قام۔ جیسے التلاميذ اخذوا يقرؤون القرآن، کہ طلباء ابھی قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگے ہیں۔ فالاول عصا، پہلا جو معنی رجا والا بیان ہو گیا، فرماتے اس کے لیے عصا آتا ہے، اور اس کے علاوہ حرا اور اخلاء لک بھی اسی رجا کے معنی میں لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے عسى اللہ ان یاتی بالفتح۔ اور عصا کے بارے میں فرمایا وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ، کہ عصا فعل غیر متصرف ہے، یعنی نہ تو اس سے فعل مضارع آتی ہے، نہ اس میں فاعل، نہ اس میں مفعول، نہ امر اور نہیں وغیرہ، بلکہ یہ خود بھی ماضی معلوم کا صیغہ ہے، لیکن اس کا ماضی مجہول بھی نہیں آتا۔ تقول عسى زید ان یخرج، یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ عصا کا طریقہ استعمال بتا رہے ہیں کہ عصا کا طریقہ دو طرح کے ہے۔ یہ عصا کی دو اقسام ہیں، ایک عصا تامہ اور ایک عصا ناقصہ۔ عصا تامہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو خبر کی ضرورت نہ ہو، فاعل پہ مکمل ہو جائے، اور ناقصہ عصا ناقصہ وہ ہے جسے اسم کے ساتھ خبر کی بھی ضرورت ہو۔ دونوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عصا کے بعد اگر جملہ اسمیہ ہے تو وہ عصا ناقصہ ہوگا، اس طور پر کہ عصا فعل ناقص یا زید اس کا اسم، ان یخرج بتاویل مصدر اس کی خبر۔ تو عصا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اگر اس کے بعد جملہ فعلیہ ہو تو عصا تامہ ہوگا، جیسے عصا ان یخرج زید، اس کی ترکیب اس طرح ہوگی عصا فعل تام، ان یخرج ان مصدریہ، یخرج فعل زید فاعل، پورا جملہ بتاویل مصدر کے ہو کر عصا کے لیے فاعل، عصا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ وقد یحذف ان، فرماتے کہ عصا تامہ اور عصا ناقصہ کے بعد فعل مضارع اکثر ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس ان کو حذف کر کے فعل مضارع کو بغیر ان کے بھی استعمال کرنا جائز ہے۔ والثانی قاعدہ، دوسری صورت جو گزری ہے کہ وہ حصولاً، فرماتے اس کے لیے قاعدہ آتا ہے
اس کی مثال کاد زید یجیء، یقیناً قریب ہے کہ زید آ جائے گا۔ وقد تدخلها ان، کہتے ہیں کبھی کبھی اس کی خبر پہ ان بھی داخل ہوتا ہے۔ عسا اور کادہ میں فرق یہ ہے کہ عسا میں تو ان اکثر استعمال ہوتا ہے لیکن اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ اس کے برخلاف کادہ کے استعمال اکثر بغیر ان کے ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار اس پر ان داخل کرنا بھی جائز ہوتا ہے، جیسے کاد زید ان یجیء۔ اور عسا میں کیونکہ لعل کے معنی ترجی کے عسا میں ترجی والا معنی لعل کی طرح پائے جاتے ہیں، اس لیے عسا اپنے ماں باپ سے مل کر جملہ انشائیہ ہوتا ہے، اور عسا کے علاوہ باقی افعال مقاربہ میں ترجی کے معنی نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنے ماں باپ سے مل کر جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ عسا جو فاعل کے علاوہ خبر کا محتاج نہ ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد فعل مضارع ان کے ساتھ متصلاً واقع ہوتا ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔